اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یاسی سورہ بقرہ کا 7واں رکوع شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا پارے کا 23واں رکوع 23 یہاں پر روزے کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی یہ روزہ رکھنا ہمارے اوپر ہی فرض نہیں بلکہ اس سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبر یعنی امتوں پر ایسا گروہ کوئی نہیں آیا دنیا میں جس میں کوئی ایک ڈرانے والا گزرا نہ ہو۔ مطلب کتنے زمانے آئے اتنے پیغمبر آئے، ان سب کے پر روزہ ہے۔ ہمارے پر ایک مہینے کے رمضان المبارک کے روزہ فرض کیا ہے۔ اس سے پہلے امتوں کے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اس توقع پر کہ تم روزہ کے بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ متقی یعنی پرہیزگاری بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی مسجد میں جاتے رہتا ہے گا نماز کے لیے 5 وقت، اور علم والوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے رہے گا تو دین کے بارے میں معلوم پڑ جائے گا کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، اب تک تم زندگی کس طریقے سے گزارا، اب کس طریقے سے اپنا زندگی اللہ کی بندگی کرنا، تو اس طریقے سے کرنے سے وہ کیا گیا متقی بن جائے گا، یعنی پرہیزگاری بن جائے گا۔ تو روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ اسے بھوکا رہے پیٹ اور سیل دیکھتے رہے اور الٹے سلٹے گناہ کاما کرتے رہے اور اذان دیا نماز کو گئے اور روزہ کھولتے وقت تو ٹفن بھر کے لے گئے اور پیٹ بھر کے کھا کے آ گئے۔ تم کو بھوکا رکھنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو رزق دیتا ہے۔ روزہ اس لیے رکھا، اس کا ثواب کے اعتبار سے رکھا کہ تمہارا عمر کم ہے، پچھلے گزرا زمانہ لوگوں کی عمر زیادہ ہے، تو ان عمر کے حساب سے تمہاری عمر میں جتنا تم ثواب کرو گے اتنا ثواب کو نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا تاکہ روزے کے بدولت تمہاری ثواب میں بڑھوتری کرے۔ رمضان میں بولتے ہیں نا، ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسا فرض کا، سنت کا، نفلوں کا، واجب کا، ایسے نفل نمازوں کا، ایسا روپیہ خرچہ کرنے کا، اس کا ثواب بڑھا کے تم کو کل قیامت کے دن ہماری امت کو اور ایک زیادہ ایمان والے بنانے کے لیے تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو۔ پھر اس میں بھی اتنی آسانی کہ جو شخص تم میں ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مؤثر ہو یا شریعہ سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ مطلب روزہ کے بارے میں بھی مسئلہ ہے، یہ مسئلے کو پہچاننا، اس کو پڑھ لینا۔ ایک روزے کے بارے میں پیج نمبر 35 میں لکھا ہوا ہے۔ جو لوگ روزے کے طاقت رکھتے ہو ان کے جمع فدیہ ہے، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کے طاقت نہیں رکھتا تو اس کا جمع فدیہ ہے، وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یا دے دینا۔ مطلب اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیر کرے کہ زیادہ فدیہ دے تو اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے، یعنی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور تمہارا روزہ رکھنا اس حال میں زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کے فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ دیکھو خود روزہ رکھنے سے فضیلت ہے۔ ابھی میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تم روزہ رکھو میرے بدلے میں، تمہارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تو ابھی ایک راستہ اللہ نے دکھلا دیا تھا کہ غریب آدمی روزہ رکھے گا اور یہ امیر آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو دیکھ بھال کرے گا۔ یہ آپس کی مل جل کی بات ہے۔ لیکن روزہ خود رکھنا اور تمہارا روزہ رکھنا اس حال میں زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ اور تھوڑے دن ماہ رمضان ہی جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن شریف کس میں نازل ہوا؟ رمضان المبارک اس میں نازل ہوا، لوح محفوظ سے دنیا آسمان پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا ایک وصف یہ ہے، مطلب اس کا ایک فضیلت ہے روزہ کا۔ اس روزے کے مہینے میں رمضان المبارک میں قرآن شریف نازل ہوا۔ اس رمضان المبارک کا ایک فضیلت ہے جس کا ایک وصف یہ ہے۔
وہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. یہ قرآن ہدایت ہے اور نور نامہ ہے، ہدایت نامہ ہے. اور دوسرا صفحہ وضع الدلال منظمل ان کتاب کی، جو کہ ذریعہ یعنی یہ دلالت ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. پہلے والے کتاب آسمانوں کی بھی تصدیق کرتا ہے یہ کتاب، یہ قرآن، کہ جو ذریعہ ہدایت بھی ہے اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہے. یعنی حق کیا ہے، باطل کا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ قرآن ہے. اس دنیا میں قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا. اس میں جو شخص اس ماہ میں موجود ہو، یعنی یہ اس رمضان مبارک میں زندہ ہو، اس کو ضروری اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے. اس مہینے میں رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے. اور اسلام کا فرض ہے روزہ رکھنا. اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کو اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے. دیکھو، روزے کو ابھی بیمار ہے، سفر میں تو نہیں رکھ سکتا تو نہیں، ایسا نہیں، اس کے بعد میں بھی تم کو روزہ رکھنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کرنا منظور ہے. مطلب تم بیمار ہے تو روزہ کیسا رکھے گا؟ تو تندرست ہونے کے بعد روزہ رکھو. تم سفر میں ہو تو روزہ کیسا رکھے گا؟ تو سفر ختم ہونے کے بعد روزہ رکھو. اس طریقے سے تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے بدولت آسانی کر دیا. آسانی کرنا منظور ہے اللہ کو، اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں. تمہارے ساتھ تنگ کرنا، تم کو دقت دینا، یہ اللہ کا ارادہ نہیں. تم کو آسان طریقہ بتلایا. یہ اسلام کیا ہے؟ آسان زندگی ہے. آسان زندگی تم کو جینے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے منظور کر کے بھیج دیا. اور احکام خداوندی کو مانے گا تو دوبارہ کھویا ہوا جنت دادا نے اس کو پاؤ گے. دشواری منظور نہیں. اور تاکہ تم لوگ ایام ادائی قضائی کی شمار کی تکمیل کر لیا کرو کہ ثواب میں کمی نہ رہے، لہٰذا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی و ثنا بیان کیا کرو اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا ہے اللہ کا بزرگی بیان کرنا، ثنا بیان کر دینا. یہ جو طریقہ بتلا دیا ہے، ایک دوسرے کو علم کے بارے میں سمجھاتے رہنا، نماز اس طریقے سے پڑھنا، وضو اس طریقے سے کرنا، مسجد میں اس طریقے سے جانا اور اس طریقے سے آنا، مسجد میں ایسا رہنا، وہاں پر شور گول نہیں کرنا. آج کل کا طریقہ تو معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اور تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. الحمدللہ رب العالمین. اور جب آپ میرے بندے میرے متعلق دریافت کرے، دیکھو آپ کا معنی کیا ہے، یہ انگلی دکھا کے میں بتا رہا ہوں. آپ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ بہت سی جگہ پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیکیٹ نام نہیں لیتے ہوئے انڈیکیٹ میں ان کو نام بولے. جیسے آپ کا معنی کون ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ سے میرے بندے، یعنی میرے بندے کون ہیں؟ ہماری امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میرے بندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق دریافت کریں گے تو میں قریبی ہوں. دیکھو، میں قریبی ہوں، اللہ نزدیک ہے. کتنا نزدیک ہے؟ یہ دل گردن کے رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ انسان کے نزدیک ہے. اگر تم دو آدمی ایک جگہ پر ہو، تمہارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. تم چار ہو، چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم یہ مت سمجھنا اللہ ادھر ہے، اللہ ادھر ہے، اللہ ادھر ہے. اللہ کہاں ہے؟ ڈھونڈنے کے لیے کہیں نہیں جانا، اللہ تمہارے ساتھ ہی ہے. یہ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے قبلے کی طرف کرنا ہمارا ایک طریقہ ہے. اللہ کا حکم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. منظور کر لیتا ہوں، قریبی ہوں، منظور کر لیتا ہوں. جیسا توبہ تم کرتے ہو، معافی تم مانگتے ہو، دعا مانگتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ منظور کر لیتے ہیں ہر عرض اور درخواست کرنے والے کے، جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے. سو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کیا کرے. دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے درخواست کو منظور کر لیتا ہوں، لیکن میرے احکام کو قبول کر لیا کرے اور مجھ پر یقین رکھے. امید ہے کہ وہ لوگ رشتہ و فلاح حاصل کر سکے. یعنی رشد و فلاح
مطلب فائدہ حاصل کر سکے. کب؟ کل قیامت کے دن. دنیا کا فائدہ تو یہ فانی ہے، کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور کل قیامت کے دن قائم آنے والی چیز ہے وہی فائدہ والی ہے. تم لوگوں کے واسطے روزے کے شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا ہے. دیکھو روزہ رکھا، اپنا بیوی سے الگ رہنا، اپنا بیوی کو چھونا نہیں، اس طریقے سے نہیں. یہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس کا شوہر ہے. روزہ رکھا کب؟ سورج نکلنے سے سورج ڈھلنے تک، یعنی فجر کے نماز سے پہلے، مغرب نماز سے پہلے تم روزہ رکھ لینا. اس کے بعد میں جب اندھارا ہو جاتا ہے، نماز عشاء ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں صبح صادق تک تو اپنے بیویوں سے مشغول رہنا حلال کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ رمضان مہینے میں شادی نہیں کرنا، بیویوں سے نہیں ملنا، یہ الٹے سلٹے مسئلے اپنا دماغ سے لگا لینا نہیں. کتاب کی سنت کی پیروی کرنا، کیونکہ وہ تمہارے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہے اور تم ان کے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہے. جیسا کہ تم چادر اوڑھ لیتے ہو اس طریقے سے تمہارے لیے وہ چادر ہے اور اس کے لیے تم چادر ہے. یہ اپنا ایک دوسرے کو غلط کام کرنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بھی تم کو آسان کر دیا کہ راتوں میں اپنی بیویوں سے ملا کرو. کب؟ جب صبح صادق سے پہلے، پھر غسل کر کے پاک صاف ہو کے روزہ رکھا کرو. خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میرے بندے، اگر اللہ ہم کو نہیں بتائے گا تو کیا ہوگا؟ علم کو کہاں ملے گا؟ علم نہیں ملنے کے وجہ سے جاہل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ علم دیا پیغمبروں کے ذریعہ تاکہ تم ایسے ایسے کاموں میں ایسے ایسا کر کے اپنے پاک صاف رکھو. شب میں اپنے اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، مگر آخر اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی کی اور تم سے گناہ کو دھو دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے، تم کو دوبارہ دادا جنت چھوڑ کے آئے تھے وہ جنت میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن تم پھر بھی اکڑ کے رہو گے تو نقصان کس کا ہے خود سوچنا ہے. سو اب ان سے ملاؤ، مطلب بڑوں کو بولتے ہیں ملو اور ملاؤ. جوان بچے اپنے بیوی سے رمضان مہینے میں مل سکتے ہیں، بوڑھے بزرگ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں کہ رمضان مہینے میں بھی تم روزہ بھی رکھو، اپنا بیوی سے بھی مشغول رہو تاکہ بیوی بھی غلطی نہ کرے اور تم بھی غلطی نہ کرے. دیکھو ایک عورت کو مرد چھوڑ کے کتنا دن رہ سکتا ہے؟ یہ حدیث کی بات ہے کہ کم سے کم 6 مہینہ تک وہ اپنی عورت کو چھوڑ کے رہ سکتا ہے، لیکن 6 مہینے کے اندر میں اس عورت سے وہ ملنا ضروری ہے. وہ صبر نہیں رکھ سکتے، یہ حدیث ہے. آج کل تو دور دور جا کے پیسہ کمانے کے لیے رہتے ہیں تو وہ جو الگ بات ہے، وہ اللہ ان کو مٹا لے گے. لیکن حق بات کیا ہے کہ کم سے کم اپنے عورت سے دور نہیں رہنا، جتنا ہو سکتے ہے مل کر رہنا تاکہ گناہ میں نہ پھنس سکے وہ یا تم. سو اب ان سے ملاؤ، جو قانون اجازت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے کہ بلا تعلق اس کا سامنا کرو اور کھاؤ اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی نور صبح صادق متمائز ہو جائے سایہ خط سے. مطلب صبح صادق کے مطلب صبح کی طرف جو سفید اندھیرا جا کے سفید آسمان دکھائی دیتا ہے تب تک تم کھاؤ پیو، یہ مستی وغیرہ کر لو. اس کے بعد میں بالکل پاک صاف ہو کے روزہ کی نیت باندھ کے پاک رہو. کب تک؟ پھر دوبارہ مغرب کی نماز سے پہلے تک. جب روزہ کھول دیا، مغرب کی نماز پڑھ لیا، پھر عشاء کی نماز پڑھ لیا، پھر اپنی زندگی بشر اس طریقے سے دن بہ دن کس طریقے سے رمضان المبارک کے روزہ بھی رکھنا، اسی طریقے سے باقی زندگی میں بھی 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے چلے جانا. آج تو دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا کہ ہر مسجد رمضان المبارک میں بھرا ہوا رہتا ہے. رمضان کا چاند دیکھا، عید کی نماز پڑھ لی تو ظہر کے نماز میں ملنے والا نہیں. پھر کہا جاتے ہیں
کہ کیا رمضان مبارک میں ہی تم کو نہ روزہ رکھنا ہے بول کے رکھا ہے؟ اسلام کا ارکان میں سب سے دوسرا ارکان کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کو پابندی کے ساتھ زندگی بھر پڑھنا ہے۔ پھر صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کیا کرو، اور ان بیویوں سے اپنا بدن بھی مت ملا دو جس روز زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو مسجدوں میں۔ جب تم مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا تو اپنا بدن تک اپنی عورت سے نہیں لگانا، بالکل یکساں ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا۔ اعتکاف والا دوسرے سے باتیں نہیں کرنا، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، دنیا کے کاموں میں نہیں رہنا۔ ایک آدمی کیوں نہ ہو، مسجد میں رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنے سے پورا گاؤں والوں کو گناہ دھو جاتا ہے، پورا گاؤں والوں کے اوپر واجب نکل جاتا ہے کہ اعتکاف بیٹھنا۔ لیکن اعتکاف رمضان المبارک میں ہی بیٹھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں ہر وقت جو 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو اسی ٹائم پر کہتا نا، یا اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا، مجھ پر رحم فرما، جتنا وقت میں مسجد میں رہتا ہوں اتنا وقت کو میرے اعتکاف کے نیت سے ثواب عطا فرما، اور وضو بنا کے نماز وغیرہ پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے تک تم اعتکاف کے ثواب میں رہو گے۔ تو مسجد میں پھر الٹے سلٹے کامیں نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ تم اعتکاف کی نیت مان لیا۔ دوسرے سے باتیں کرنا، جھگڑا کرنا، الٹے سلٹے کھاتے مسجد میں نہیں کرنا پڑے گا۔ ہر آدمی اس طریقے سے ہر روزانہ 5 وقت اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو بالکل پاک صاف رہنا چاہیے، اپنے بدن کو، بیویوں کو بدن کو مت ملنے دو۔ جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو مسجدوں میں، یہ خداوندی ضابطے ہیں، سو ان میں سے تکلنے کے نزدیک بھی مت ہو، یہ خدا کا حکم ہے۔ اس کے اندر تم کچھ الٹے سلٹے کامیں کرنے کی مت کرو، اللہ ڈراتا ہے تم کو، یہ خداوندی ضابطے ہیں، سو ان سے نکلنے کی نزدیک بھی مت ہو۔ مطلب اچھا نہیں کرتے تو گناہ بھی مت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ حکم کو اسی طریقے سے پالنے دو، اگلے امتوں کو، اگلے آنے والے زمانوں کو بتا دو اللہ کا حکم یہ ہے، اس میں یہ خداوندی ضابطے ہیں، سو ان سے نکلنے کی نزدیک بھی مت ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے تم کو علم دیتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ پرہیز رکھے اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ یہ جو کچھ سمجھدار کم ہے، یہ بچہ ہے، اس طریقے سے سمجھ کر اس کے مال ایک دوسرے کا مت کھاؤ، ان کے جھوٹے مقدمے کو احکام کے ہی اس غرض سے کہ رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریقہ گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ، اور تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ یعنی اس طرح علم ہوتے ہوئے دوسرے کا مال کو ظلم ستم کر کے مت کھاؤ۔ یہ بچہ ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے، یہ اپنے میں آ گیا۔ جیسا کہ ایک چھوٹا بچے کے ماں باپ گزر گئے، اس کا مال ہے، یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا مال اس کو دینا پڑے گا، تو جلدی اس کو بڑا ہونے سے پہلے اس کا مال کھائے۔ اس کے مسئلہ بہت کچھ ہوتا ہے، یہاں پر فائدہ لکھا ہوتا ہے، قرآن میں بازو میں لکھا ہے، دیکھو میں انگلی میں دکھا رہا ہوں، یہاں پر بھی اس کا معنی کچھ دبی ہوئی معنی بتلایا جاتا ہے، اور بھی دیگر کتابیں، بڑے کتابوں کو، صحیح حدیثوں کو پڑھنے سے اس کے بارے میں بہت سے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔ حق بات اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اطیع اللہ یہ قرآن ہے، اطیع الرسول حدیث ہے، وہ دونوں کو علم حاصل کرنے سے تم کو راستہ معلوم پڑ جائے گا، دین اسلام کیا ہے اور دنیا کیا ہے، اپنے زندگی کیسے بسر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق ہدایت دے۔ یہاں تک سورہ بقرہ کا 7واں رکوع ختم ہو گیا، اور دوسرا پارہ کا 23ویں رکوع ختم ہو چکا۔